اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سیلف ڈیولپمنٹ میں اور تزکیہ میں کیا فرق ہے۔ سیلف ڈیولپمنٹ بنیادی طور پہ کچھ صلاحیتیں سیکھنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو کچھ کمیونیکیشن اسکل سکھانا چاہتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کی صلاحیت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ سوچنے سمجھنے لکھنے کی کوئی اور چیزیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں آپ کچھ بنیادی معلومات، کچھ اصول، کچھ چیزیں لے کے اپنے پیس پہ چلتے ہوئے کوئی چیزیں سیکھیں گے تو یہ سیلف ڈیولپمنٹ ہے۔ اور تزکیہ جو ہے وہ اصل میں اپنی سوچوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو اور اپنے اخلاق کو قابو کرنے کا نام ہے۔ یہ سمجھنا کہ میری کون سی سوچ غلط ہے، کون سی سوچ صحیح ہے، یہ کسی حد تک آسان کام ہے۔ میرے جذبات، ہر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا، اور اس غصے کا کیونکہ ٹریگر اس کی ذات سے باہر ہوتا ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے جس کے اوپر اسے غصہ آ رہا ہے اس کی ذات سے باہر ہوتا ہے، اور انسان کیونکہ اس کے اوپر رد عمل دے رہا ہوتا ہے تو اس کی عقل اس کو جواز پیش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی غلطی کی ہے جس پہ یہ غصہ کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو جسٹیفائی سمجھتا ہے۔ تو اس غصے کو پہلے تو وہ اون نہیں کرتا، اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، اور اگر اپنے غصے کی ذمہ داری قبول بھی کر لے تو اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے غصے پہ قابو کیسے پاؤں۔ انہی جذبات کو انسان اپنی مرضی سے، اپنی صلاحیت سے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہاں تزکیہ کے اصول اور تزکیہ کے طریقے سے جب انسان کے اندر کچھ بنیادی تربیت کے وہ مراحل کو طے کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے جذبات کنٹرول میں آتے ہیں اور اس کے اخلاق کنٹرول میں آتے ہیں۔ یہ چیزیں جو خرابیاں انسان کے جذبات اور کردار کے اندر چلی جائیں، اس کو سیلف ہیلپ کے ذریعے سے جانچنا اور سیلف ہیلپ کے ذریعے سے تبدیل کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں اسے یقیناً کسی استاد کی، کسی رہنما کی معاونت کی، رہنمائی کی اور انگلی پکڑ کے چلنے